اس کائنات کا نظام بہت دلچسپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی اور ہر مخلوق میں سے بعض کو بعض پر برتری عطا فرمائی، جیسا کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے۔ شیر کے پاس ایسی صلاحیتیں ہیں جو جنگل کے دوسرے جانداروں کے پاس نہیں ہوتی۔ اسی طرح شاہین، اللہ نے شاہین کو بہت اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ شیر اور شاہین جانوروں اور پرندوں کی دنیا کے بادشاہ ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح انہیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے پہلے بہت سے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا شیر کا بچہ جنگل کا بادشاہ نہیں بن پاتا۔ اسی طرح شاہین کے سارے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ ہی اصل شاہین بن پاتا ہے۔ شیر کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے جیسے دوسرے بچوں کے ساتھ بڑا ہوتا ہے۔ شیر کے سارے بچے جوان نہیں ہو پاتے، وہ کسی نہ کسی جانور کی خوراک بن جاتے ہیں۔ صرف وہی زندہ رہتے ہیں جو ان حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو بچہ زندہ رہتا ہے اس کو جوان ہوتے ہی جنگل میں موجود دوسرے شیر اپنے علاقے سے نکال دیتے ہیں۔ یہ شیر کا بچہ دوسرے علاقوں میں زندگی گزارتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد اگر وہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ دوسرے شیروں کا مقابلہ کر سکے، اسی صورت میں ہی وہ اپنے علاقے میں دوبارہ واپس آتا ہے، اور پھر اپنی صلاحیتوں اور طاقت کے بل بوتے پر ہی ممکن ہوتا ہے کہ وہ جنگل میں راج کر سکے گا یا نہیں۔ اتنے سارے امتحانات سے گزرنے کے بعد شیر کو جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ اسی طرح شاہین 40 سال کی عمر میں عجیب مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ شاہین کے پنجے شکار کے قابل نہیں رہتے اور اس کی چونچ خراب ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر شاہین اس صورتحال میں زندگی کا سفر جاری نہیں رکھ پاتے۔ صرف وہی شاہین اصل شاہین بنتا ہے جو اس مشکل وقت کے دوران اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے، اور پھر جب اس کی نئی چونچ نکلتی ہے تو اس نئی چونچ سے وہ اپنے پنجے ادھیڑ دیتا ہے اور پھر اپنے سارے پر اکھاڑ دیتا ہے، اور یوں اس کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ ان مصائب اور مشکل حالات کے بعد ہی ایک عام پرندہ شاہین کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ بالکل یہی ماجرا انسان کا بھی ہے۔ انسان معاشرے کی اکائی ہے۔ جس طرح اگر ہم ایٹم کو توڑیں تو ہمیں اٹامک انرجی موصول ہوتی ہے، اور یہ انرجی ایٹم کی ابتدائی انرجی کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط اور توانا ہوتی ہے۔ اسی انرجی سے جو ایٹم بم بنتا ہے، اگر وہ جس علاقے میں پھٹے تو اس جگہ کا درجہ حرارت 22 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا ہے، اور کنکریٹ اور لوہے کی دیواریں بھی پانی کی طرح پگھل جاتی ہیں۔ سوچئے ایک ایٹم بم جب ٹوٹتا ہے تو اس نے کتنی بڑی تبدیلی رونما کی۔ اسی طرح انسان جو کہ سماج کی اکائی ہے، جب انسان شکست سے دوچار ہو کر ٹوٹتا ہے تو وہ نئی طاقتور ترین قوت سے آشنا ہوتا ہے۔ انسان پر شکست کا حادثہ گزرنا اس کے تمام اندرونی تاروں کو چھیڑنے کے ہم معنی ہے۔ شکست کے بعد انسان کے تمام احساسات جاگ اٹھتے ہیں، اس کی چھپی ہوئی طاقتیں اپنی ناکامی کی تلافی کے لیے حرکت میں آ جاتی ہیں، اس کے عزم و ارادہ کو پڑ لگ جاتے ہیں، اس کے اندر ہاری ہوئی بازی کو جیتنے کے لیے وہ بے پناہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جو اسے بڑے سے بڑے مقاصد تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو کوشش کرتے ہیں۔ ہارنا یا جیتنا ہمیں ایک وقتی خوشی یا پریشانی سے دوچار کرتا ہے، لیکن کوشش کرنا اور کوشش کرتے رہنا انسان کا اصلی سرمایہ ہے، اور جب انسان بار بار ہارتا ہے تو وہ ایک دن کامیابی کا چہرہ ضرور دیکھتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کبھی ہارتا نہیں ہے، یا تو وہ جیت جاتا ہے یا پھر اگلی باری کے لیے کچھ سیکھ جاتا ہے۔ Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.